آج کی ہماری یہ کہانی ایک ایسے شہزادے کے بارے میں ہے جسے کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا، لیکن آخر میں وہ اپنا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ایک خوبصورت نوجوان جو دیکھنے میں کسی ملک کا شہزادہ دکھائی دیتا تھا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ چونکہ یہ اس ملک میں اجنبی تھا، اس لیے رات گزارنے کے لیے سرائے کا پتہ پوچھتے ہوئے ایک سرائے میں جا پہنچا۔ سرائے کے مالک نے جو ایک خوش پوش نوجوان کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ ضرور کسی ملک کا شہزادہ ہے، اس کے پاس کافی دولت ہوگی۔ اس نے شہزادے کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی بھی دیکھ لی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بڑی گرم جوشی سے نوجوان کا استقبال کیا اور اسے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں اس شہر میں آنے کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے سرائے کے مالک کو بتایا کہ وہ یہاں مستقل رہنے کے لیے آیا ہے اور اس کا نام فیروز ہے۔ سرائے میں رہتے ہوئے دن گزرتے گئے، رفتہ رفتہ اس کے پاس جتنی پونجی تھی ختم ہونے لگی۔ آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کی آخری اشرفی بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان ہوا۔ اب اس کے پاس ایک چیز باقی رہ گئی تھی، جو کہ ایک انگوٹھی تھی جس میں بیش قیمت نگینہ جڑا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر سرائے کے مالک کے پاس گیا اور بولا، میں اس انگوٹھی کو بیچنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا شخص یہاں ہے جو اسے خرید لے؟ سرائے کے مالک نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کی قیمت کا اندازہ جانتا تھا، لیکن اس نے فیروز سے کہا، بیٹے میں جانتا ہوں تمہاری ساری پونجی ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر تم نے اس انگوٹھی کو بھی بیچ دیا تو اس سے ملی بھی رقم بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ لو کچھ رقم، اس سے گزارا کرو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک ایسا فن سکھا دوں گا کہ تمہیں کبھی پیسوں کی کمی نہ ہوگی۔ سرائے کا مالک دراصل چوروں کے گروہ کا سردار تھا۔ اس کے بے شمار شاگرد تھے جو بڑی بڑی چوریاں کرتے اور تمام مال لا کر اپنے سردار کے حوالے کر دیتے۔ سردار جتنا چاہتا اس میں سے انہیں سونپ دیتا اور باقی خود رکھ لیتا۔ سرائے تو اس نے یوں ہی دوسروں سے بچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ اگر سرائے میں کوئی امیر آدمی آ کر ٹھہرتا تو اس کے شاگرد اس کے مال پر اس طریقے سے ہاتھ صاف کرتے کہ وہ بیچارہ دیکھتے ہی دیکھتے کنگال ہو جاتا۔ اس کے شاگردوں نے فیروز پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہا تھا، لیکن سرائے کے مالک نے انہیں روک دیا تھا۔ دراصل سرائے کے مالک کی کوئی اولاد نہ تھی اور ویسے بھی وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے جب فیروز کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے شاگردوں نے اسے کچھ نہ کہا اور وہ بڑے آرام سے اپنا وقت سرائے میں گزارتا رہا۔ سرائے کے مالک نے جب فیروز کو یہ کام سیکھنے کا مشورہ دیا تو اس نے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیا۔ جب سرائے کے مالک نے بہت اصرار کیا تو وہ مجبور ہو گیا۔ سرائے کے مالک نے فیروز کو نقب لگانے اور گمند پھینکنے میں اتنا ماہر کر دیا کہ فیروز اس کام میں طاق ہو گیا۔ اب وہ بے دھڑک چوریاں کرنے لگا۔ اس نے کبھی کسی شریف گھرانے میں چوری نہیں کی، کسی بیوہ کا گھر نہیں اجاڑا، کسی یتیم کا مال نہیں لوٹا۔ اس کے استاد نے یعنی سرائے کے مالک نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ وہ صرف ظالم لوگوں کو ہی لوٹا کریں، ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنی تجوریاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک دن فیروز کی ملاقات ایک جیب کترے سے ہو گئی اور باتوں باتوں میں دونوں میں تکرار ہو گئی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہی کہتا تھا کہ میں اپنے کام میں زیادہ ماہر ہوں۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ ہوشیار اور اپنے فن میں ماہر ہے۔ جیب کترے نے فیروز سے کہا، پہلے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ فیروز یہ بات مان گیا۔ پھر دونوں بازار کی طرف چل دیے۔ بازار میں انہیں ایک دکان پر ایک ایسا شخص نظر آیا جو کچھ مال خریدنا چاہتا تھا، لیکن سودا نہ ہونے کی صورت میں وہ شخص اس دکان سے آگے چل دیا۔ جیب کترے نے کہا، یقیناً اس شخص کے پاس خاصی رقم معلوم پڑتی ہے، تم ذرا پیچھے رہنا اور دیکھنا میں کس طرح اس کی جیب صاف کرتا ہوں۔ فیروز تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جیب کترا اس شخص کے قریب پہنچا اور کچھ فاصلے تک اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ مڑا تو اس کے ہاتھ میں اس شخص کی اشرفیوں والی تھیلی تھی۔ جب وہ فیروز کے قریب آیا تو فیروز نے اسے داد دیتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت ہوشیار ہو اور اپنے فن میں کافی ماہر بھی۔ جیب کترے نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی دیکھتے جاؤ، میں شہر کے قاضی سے یہ بھی فیصلہ کرا لوں گا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی میری ہے۔ جیب کترے کی بات سن کر فیروز اور بھی حیران ہوا اور جیب کترے سے پوچھا، کیا ایسا ممکن ہے؟ جیب کترے نے جواب دیا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر جیب کترا فیروز کو اپنے ساتھ لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے تھیلی میں سے اشرفیاں نکال کر گنی۔ پوری 100 تھیں۔ اس نے تھیلی میں سے 5 اشرفیاں نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیں اور اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار کر اشرفیوں کی تھیلی میں ڈال دی اور پھر تھیلی کو بالکل اسی طرح باندھ دیا۔ اب اس نے فیروز سے کہا کہ وہ ذرا پیچھے پیچھے رہے اور تماشا دیکھے۔ جیب کترا اس شخص کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور قریب پہنچ کر بڑی ہوشیاری سے وہ تھیلی دوبارہ اس شخص کی جیب میں ڈال دی کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ جب وہ شخص ایک دکان میں گھسنے لگا تو جیب کترا چلایا، چور چور، پکڑو جانے نہ پائے۔ وہ شور مچاتا ہوا اس شخص پر کود پڑا اور اسے 2-4 مکے بھی رسید کر دیے۔
اتنے میں بہت سے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اب جیب کترے نے دہائی دینا شروع کر دی کہ اس شخص نے میری جیب سے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اڑا لی ہے۔ یہ سن کر لوگوں کو اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک شخص بولا، دیکھو دیکھنے میں کتنا شریف دکھائی دیتا ہے اور ہے جیب کترا۔ اب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسے پکڑ کر قاضی کے پاس عدالت میں لے جایا جائے۔ جیب کترے نے اس شخص کے ہاتھ باندھے اور اسے پکڑ کر عدالت کی طرف چل دیا۔ لوگوں کا ہجوم اس کے پیچھے تھا۔ عدالت میں پہنچ کر اس نے قاضی سے فریاد کی اور انصاف چاہا۔ قاضی نے واقعات پوچھے تو جیب کترا بولا، حضور، اس شخص نے میری اشرفیوں کی تھیلی چرا لی ہے، اس سے میری رقم واپس دلوائیں۔ چوری کی ہوئی تھیلی کہاں ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ جناب، اس شخص کی جیب میں ہے، جیب کترے نے بتایا۔ قاضی نے ایک سپاہی سے کہا کہ اس شخص کی تلاشی لی جائے۔ سپاہی نے تلاشی لی تو اشرفیوں کی تھیلی برآمد ہو گئی۔ سپاہی نے وہ تھیلی قاضی کی میز پر رکھ دی۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بہت گھبرایا اور بولا، حضور، یہ تھیلی میری ہے۔ میں کچھ سامان خریدنے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس شخص نے پکڑ کر مجھ پر ہاں چوری کا الزام لگا دیا۔ اگر یہ بات سچ ہے اور یہ اشرفیوں کی تھیلی تمہاری ہے تو بتاؤ اس میں کل کتنی اشرفیاں ہیں؟ قاضی نے اس شخص سے پوچھا۔ حضور، اس میں صرف 100 اشرفیاں ہیں، اس شخص نے بتایا۔ اس پر جھٹ جیب کترا بول اٹھا، حضور، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں 95 اشرفیاں اور ایک سونے کی انگوٹھی ہے۔ قاضی نے تھیلی کھول کر میز پر ڈال دی اور اشرفیوں کو گننے لگا۔ واقعی اس میں 95 اشرفیاں اور ایک سونے کی انگوٹھی موجود تھی۔ اب تو وہ شخص بہت گھبرایا۔ قاضی نے وہ تھیلی جیب کترے کے حوالے کر دی اور اس شخص کو 100 اشرفی جرمانہ کر دیا۔ جیب کترا تھیلی لے کر عدالت سے باہر نکلا، فیروز بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کچھ دور جا کر دونوں مل گئے۔ جیب کترا بولا، کیوں دوست، دیکھ لیا میرا فن؟ اب تو مجھے استاد مانتے ہو کہ نہیں؟ بھئی واقعی تم نے تو کمال کر دیا، لیکن ابھی یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی تمہیں اپنا فن دکھایا ہی نہیں، ذرا رات تو ہونے دو، پھر دیکھنا میں کیسے کمند پھینک کر چوری کرتا ہوں، فیروز نے کہا۔ اب دونوں ایک قہوہ خانے میں جا بیٹھے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو فیروز نے کمند پھینکنے کا سامان لیا اور جیب کترے کو ساتھ لے کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔ ارے تو کیا تم شاہی محل میں چوری کرنا چاہتے ہو؟ جیب کترے نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، میں چھوٹے موٹے گھروں میں چوری کرنے کو کمال نہیں سمجھتا۔ فیروز نے محل کی دیوار پر نشانہ باندھ کر کمند پھینکی۔ رسی دیوار پر ایک جگہ اٹک گئی تو وہ بولا، دوست، میں اوپر جاتا ہوں، جس وقت میں رسی ہلاؤں تو تم بھی اوپر چڑھ آنا۔ جیب کترا خوف کے مارے کانپ رہا تھا لیکن خاموش رہا۔ اوپر چڑھتے ہی فیروز نے چاروں طرف اچھی طرح دیکھ بھال لیا تو رسی کو ہلا کر جیب کترے کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ جیب کترا ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا لیکن مجبوراً اوپر چڑھ آیا۔ اب دونوں دیواروں کے ساتھ لگے آہستہ آہستہ بادشاہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک دروازے کے قریب ایک دربان پہرا دے رہا تھا۔ فیروز نے جیب کترے کو وہیں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر دربان کی طرف بڑھا اور پیچھے سے جا کر اسے دبوچ لیا۔ یہ کام اس نے اتنی تیزی سے کیا کہ دربان چلا بھی نہ سکا اور قابو میں آ گیا۔ فیروز نے اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا اور ایک رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے اور اشارے سے جیب کترے کو قریب بلایا۔ ان دونوں نے دیکھا کمرے میں بادشاہ ایک مسری پر بڑا سو رہا ہے، ایک غلام اس کے پاؤں دبا رہا ہے اور نیند کی وجہ سے اونگھ رہا ہے۔ فیروز نے جیب کترے کو وہیں رہنے کو کہا اور خود دبے پاؤں چلتا ہوا غلام کے پیچھے جا پہنچا اور بڑی پھرتی سے اس کے منہ پر ایک رومال رکھ کر اسے اٹھا کر کونے میں لے گیا اور جیب سے رسی نکال کر اسے بھی باندھ کر کونے میں ڈال دیا اور خود غلام کی جگہ آ بیٹھا اور بادشاہ کے پاؤں دبانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ذرا زور سے پاؤں دبایا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ فیروز نے کہا، حضور، آپ کی نیند ٹوٹ گئی ہے، اگر حکم دیں تو میں ایک کہانی سناؤں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ضرور سناؤ۔ فیروز نے کہانی کا آغاز یوں کیا۔ حضور، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسی ملک میں ایک جیب کترا اور ایک کمند لگانے والا چور بھی رہا کرتا تھا۔ ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی اور پھر آپس میں یہ بحث چھڑ گئی کہ دونوں میں سے زیادہ کون ہوشیار ہے۔ اس کے بعد فیروز نے اپنا اور اپنے ساتھی کا سارا قصہ سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کمند لگانے والا چور کس طرح بادشاہ کے محل میں پہنچا اور وہاں غلام کو ہٹا کر خود اس کی جگہ آ بیٹھا۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ سے پوچھا، حضور، آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ چالاک اور اپنے فن میں ماہر ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ دیا کہ بے شک کمند لگانے والا چور زیادہ چالاک ہے۔ بادشاہ کی یہ بات دروازے میں چھپے ہوئے جیب کترے نے بھی سن لی۔ فیروز اس وقت تک پاؤں دباتا رہا جب تک کہ بادشاہ دوبارہ سو نہ گیا۔ جب بادشاہ گہری نیند سو گیا تو وہ آہستہ سے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا اور پھر جیب کترے کو ساتھ لے کر محل سے نیچے اتر آیا۔ صبح کو جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا غلام ایک کونے میں رسیوں سے بندھا پڑا ہے اور دربان کا بھی یہی حال ہے۔ اب اسے رات والا واقعہ یاد آ گیا جب اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے کہانی سنی تھی۔ تو کیا وہ کہانی نہ تھی بلکہ حقیقت تھی؟ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کہانی سنانے والا ہی چور تھا۔ بادشاہ کو اس کی عقل مندی اور ہوشیاری کا یہ کارنامہ بہت پسند آیا۔ اس نے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کمند لگانے والا چور اس سے آ کر ملے، نہ صرف یہ کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے گا بلکہ اس کی ہوشیاری کی وجہ سے اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ منادی سن کر فیروز بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔
بادشاہ اس سے مل کر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سا انعام دینے کے علاوہ اپنے دربار میں ملازم بھی رکھ لیا۔ فیروز نے دنوں میں ترقی کی اور بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ بادشاہ اس کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ چونکہ بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے اپنا تخت بھی اسے سونپ دیا اور خود گوشہ نشین ہو کر یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ فیروز بادشاہ نے اپنے ملک کی فوج میں زبردست اضافہ کر دیا۔ دراصل فیروز ایک شہزادہ تھا اور پڑوسی ملک میں اس کا باپ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن وزیر نے سازش کر کے بادشاہ کو قید میں ڈال دیا اور خود تخت پر براجمان ہو گیا۔ شہزادے فیروز کی جان اس طرح بچ گئی کہ وہ اس وقت شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ جب شکار سے واپس آیا تو راستے میں ہی اسے اس بات کی خبر مل گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور اس ملک کی سرائے میں آ ٹھہرا اور پھر ایک دن مجبور ہو کر چوریاں کرنے لگا اور پھر قدرت نے اسے اس ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ اب چونکہ اس کے پاس ایک زبردست فوج تھی، اس لیے اس نے اس ملک پر حملہ کر دیا جو اس کے اپنا تھا۔ اس ملک کی رعایا اس مکار بادشاہ سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ حملہ آور اسی ملک کا شہزادہ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ مکار بادشاہ جو کہ دراصل وزیر تھا، شہزادے فیروز کے ہاتھوں قتل ہو کر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کا باپ بھی بہت کمزور ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بھی اب دوبارہ حکومت نہ کرنا چاہی اور فیروز کی دونوں ملکوں پر حکومت ہو گئی۔ اس نے اتنی اچھی حکومت کی کہ ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا اور ہماری کہانی بھی اپنے انجام کو پہنچی۔